اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد میں ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان آنے والے ہر فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تہجد کے سجدے میں جب سر جھکتا ہے تو آنسو کا پہلا قطرہ محبت بن کر وجود میں اترتا ہے۔ اگر تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہو تو جان لو کہ اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اس نے تھام لیا، کیونکہ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں، اور تہجد کی خاموشی میں بہنے والا آنسو کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ سجدے کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل، جس نے مغرب اور مشرق موڑ رکھے ہیں۔ تہجد کی نماز تو نماز عشق بن جاتی ہے جب اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ یقین مانو، جو تمہیں تہجد کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہیں انشاءاللہ سکون بھی دے گا۔ اللہ پر یقین رکھو تو زندگی ایک دن خوبصورت بن ہی جاتی ہے، اور بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے دل لگا لیا جائے۔ جب اللہ چاہتا ہے نا کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے تو وہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لوگ تمہیں ذرا سی بات پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تمہیں ذرا سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اپنے دل کے زخم اپنے رب کو دکھایا کرو، وہ نہ تمہارے زخموں پر ہنستا ہے اور نہ ہی تمہیں تنہا چھوڑتا ہے۔ اس مقام پر اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہی مقام تو دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ اب غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ دنیا کے سب رشتے تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آپ کے ایک آنسو کے بدلے وہ کن فرما دیتا ہے۔ ایسی محبت آپ سے صرف آپ کا اللہ کرتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ شب و عالم کی سحر نہ ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، صبر کریں، اور اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہی ہے۔ تم یقین کے ساتھ چلتے رہو، معجزے تمہارے راستے میں انتظار کر رہے ہیں، اور قبولیت کے وقت تو اللہ نے بہانے بنائے ہیں۔ تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے اس میں کثرت سے اپنی من چاہی چیز مانگا کرو، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نہ تو دنیا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی نصیب۔ جب نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے پہلے ہی کن کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد اللہ تمہاری ادھوری دعاؤں کا جواب دے دے۔ جو خالق کی کائنات سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے مخلوق کی بے روحی بھی نہیں رکھتی۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہی ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر قادر ہے۔ کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں جو بن مانگے مل جاتی ہیں، اور کچھ تو اللہ دعاؤں کا حصہ بنا کر نصیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ملنا انہوں نے نصیب سے ہی ہوتا ہے، لیکن ملتی وہ دعاؤں کے بعد ہی ہیں۔ جتنا پکا یقین اتنے پکے معجزے۔
معجزے تبھی ہوتے ہیں جب اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑے، جب ساری دنیا بھی کہے نا کہ یہ ناممکن ہے، اور لبی اس بات کا یقین ہو کہ میرا اللہ سب کر سکتا ہے۔ پھر جس کے پورا ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی، وہی کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ دعائیں بھی روبرو آ کھڑی ہوتی ہیں جن کو عرصے سے ناممکن سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ صبر کا اجر بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، وہ ایسے وقت پر اور ایسے معجزے کی صورت میں اللہ بھیجتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا نکلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت ہی کر لو تو وہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ہماری دعاؤں کا حصہ بن کر ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، ہم اللہ کو اچھے سے جاننے لگتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، مطلب سیکھتے ہیں، اور جب وہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ کی محبت دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے۔ اس وقت کانپتے لبوں اور شکر کی نم آنکھوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ اس وقت یہ دل اللہ کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اپنی قسمت پر رشک آنے لگے گا، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی نصیب کا حصہ بنتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے، تو تم صرف اللہ کا بن کر دیکھو۔ وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا، وہ کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا، اور پھر جو بھی کرتا ہے وہ کسی کے گمان میں نہیں ہوتا۔